یہ تقریباً 10 ماہ پہلے کی بات ہے جب ایک روز دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ریسیپشن سے فون آیا کہ ساگر صاحب سے ملنے کے لیے ڈیفینس سے محسن صاحب آئے ہیں۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ ان سے میسج لے کر کہیں کہ ساگر صاحب ابھی سیٹ پر نہیں ہیں، اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریسیپشنسٹ کا دوبارہ فون آیا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے ہر حال میں ملنا ہے، میں ان کا انتظار کر لیتا ہوں، جب بھی آئیں گے میں مل کر جاؤں گا۔ جس پر اس کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے یہ شخص جانا پہچانا سا لگا۔ میں نے حافظے پر زور دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ محسن ہے، جو میرا اسکول میں کلاس فیلو تھا اور سب سے لائق لڑکا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور نائب قاصد کو چائے لانے کے لیے کہا۔ چائے پینے کے بعد محسن نے بتایا کہ اس کو ایک مسئلہ درپیش ہے جس پر وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے اس سے مسئلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پھر بھی میں کسی سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ میں نے اس کو کچھ مشورے بھی دیے اور کہا کہ شاید اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، جس پر محسن مطمئن ہوا اور کچھ دیر بعد مجھے اپنا موبائل نمبر دے کر چلا گیا۔ چند روز بعد محسن کا مجھے فون آیا اور اس نے بتایا کہ میرے مشورے کی وجہ سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ چند اور باتوں کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی اور میں نے اس کو بتایا کہ میں 1-2 روز میں USA جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر کا ایڈریس لے لو، واپس آ کر جس دن مرضی گھر آ جانا۔ میں اگلے روز USA چلا گیا اور 1 ہفتے بعد واپس آ گیا۔ ایک دن میں دفتر میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے محسن کی دعوت یاد آ گئی۔ میں نے محسن کو موبائل پر فون کیا تو وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے شام کو اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو 7 بجے کے قریب میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ دروازے کے باہر لگی نیم پلیٹ پر اس کا نام پڑھ کر میں نے بیل دی۔ ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور میرا نام پوچھ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور مجھے اندر بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کولڈ ڈرنک لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد محسن صاحب بھی آ گئے اور ہم لوگ گپ شپ لگانے لگے۔ اس نے بتایا کہ اچھا ہوا تم آج آ گئے، میں کل صبح کی فلائٹ سے 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی جا رہا ہوں۔ ابھی گپ شپ چل رہی تھی کہ محسن صاحب کی اہلیہ بھی ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور بیٹھ گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ انزا شاہ تھی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ محسن نے اس کے آنے پر کہا کہ آپ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے ہو، میں تعارف کیا کراؤں۔ محسن بددستور باتیں کیے جا رہا تھا اور میں ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا جب ایک لمبی سی کالے رنگ کی مرسڈیز گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے فوری طور پر پیچھے والا دروازہ کھولا اور ایک خوبصورت لڑکی نے باہر قدم رکھا۔ گلابی کلر کے سوٹ میں ملبوس یہ لڑکی تھی یا کوئی پری۔ 5.5 فٹ قد، گلابی چہرہ، لمبے سیاہ بال، انابی آنکھوں اور بھرپور جسم کی مالکہ تھی۔ گاڑی سے اتر کر چلی تو جیسے ہوا بھی تھم گئی۔ کمر سے نیچے تک آئے ہوئے کھلے بال جب ہوا میں لہرائے تو دیکھنے والوں کی جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دوں، مگر اچانک میری نگاہ اپنے کپڑوں پر پڑے جن پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھی۔ صبح ہی میں نئے کاٹن کے کپڑے استری کر کے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بس میں جگہ نہ ملی تو مجبوراً کھڑے ہو کر آنا پڑا۔ بھیڑ نے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔ اس وقت مجھے خدا پر شکوہ بھی آیا کہ کاش تو نے مجھے بھی ایسے گھر میں پیدا کیا ہوتا جس میں گاڑی ہوتی اور آج میں گاڑی پر یونیورسٹی آتا۔ بہرحال میں اس کو چلتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کو کلاس میں بھی دیکھا۔ لیکچر کے دوران پروفیسر صاحب بھی اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال کئی ہفتوں تک اس کے ساتھ بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہو سکی۔ اس دوران ہر لڑکا اور لڑکی انزا شاہ سے دوستی کے لیے پھڑ توڑ رہا تھا، مگر یہ عجیب لڑکی تھی، کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ کوئی بھی بات کرتا تو اس کو نظر انداز کر دیتی۔ اس کی یونیورسٹی میں ایک ہی لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی تھی جو خود بھی ایک بہت بڑی گاڑی میں آتی تھی اور ڈرائیور صبح اس کے ساتھ آتا اور پارکنگ ایریا میں کھڑا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی میں ان دونوں کے کہکوں کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ایک دن میرا ایک دوست محسن مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے انزا شاہ کو دیکھ کر ٹھنڈی سی آہ بھری اور کہا کہ کیا لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا بیٹا یہ خیال دل سے نکال دے، بلا کی مغرور لڑکی ہے۔ تو کہنے لگا میں اس کا غرور توڑ دوں گا۔
میں اس کے ساتھ شادی ضرور کروں گا، اور یونیورسٹی سے چلا گیا۔ بہرحال پورے 2 سال گزر گئے۔ 1-2 بار اسٹڈی ٹور پر اس کے ساتھ صرف سلام دعا ہوئی تھی۔ اس کو صرف یہ معلوم تھا کہ میرا نام ساگر ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بن سکا، اور میری اس کے ساتھ دوستی کی حسرت ہی رہ گئی۔ وقت گزر گیا، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر میں جاب پر لگ گیا، اور آج اس کو دیکھا تھا، اس کی حالت پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ ابھی خیالوں میں ہی گم تھا کہ ملازم نے آ کر کہا کہ صاحب کھانا تیار ہے، اور میں خیالوں کی وادی سے باہر نکل آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میری نگاہ بار بار اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بہرحال کھانے سے فارغ ہو کر میں ان کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر چلا آیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار انزا شاہ کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ کبھی اس کا یونیورسٹی کے زمانے کو یاد کرتا، اور کبھی ابھی کی تصویر ذہن میں آ جاتی۔ میں اپنی الماری میں بڑی البم نکالی اور اس میں سے اسٹڈی ٹور کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ اس میں ایک تصویر میں انزا شاہ کی تصویر بھی تھی۔ آج اور یونیورسٹی کے دور کی انزا شاہ میں کتنا فرق تھا۔ یونیورسٹی دور میں کتنی خوبصورت تھی اور بے خوف اور بے فکر تھی، اور آج نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کی شکل سے ایسے لگتا تھا جیسے کئی ہفتوں سے کھانا ہی نہ کھایا ہو۔ اس کی انابی آنکھیں آج حلقوں کی قید میں تھی، اور چہرے پر رونق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں انزا شاہ سے ہی پوچھا جائے۔ صبح میں نے اسٹڈی ٹور کی تصویر گاڑی میں رکھی اور دفتر چلا گیا۔ شام کو 9 بجے کے قریب دفتر سے فارغ ہو کر گاڑی کا رخ ڈیفینس میں محسن کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ راستے میں مجھے چند سال پہلے کی مغرور انزا شاہ یاد آ گئی، اور ڈر لگنے لگا کہ اگر انزا شاہ نے ماضی کی طرح بے عزتی کر دی تو کیا ہوگا۔ بہرحال میں سوچتے سوچتے محسن کے گھر پہنچ گیا اور بیل دے دی۔ انزا نے ہی دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ محسن تو گھر میں نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کل کچھ کاغذات آپ کے گھر میں رہ گئے ہیں، وہ لینے آیا ہوں، تو مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی اور کہا کہ مجھے تو کوئی کاغذ نظر نہیں آئے، آپ دیکھ لیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی اور میرے ساتھ خود بھی بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میں نے اس کو بتایا کہ کاغذات تو نہیں ملے، خیر کہیں اور رہ گئے ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ نوکر تو چند منٹ پہلے ہی گھر کو چلا گیا ہے، اس لیے خود چائے بنانا پڑی۔ بری بنی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بہت اچھی بنی ہے۔ اچانک میں نے اپنی فائل میں سے اس کی اسٹڈی ٹور والی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے تصویر دیکھی اور ہنس دی۔ میں نے اس سے کہا کہ محسن کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی، اور تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والدین 10 سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ بڑے بھائی اور بھابھیوں نے مجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا تھا۔ یونیورسٹی میں محسن نے کہیں مجھے دیکھا اور اپنے والدین کو میرا رشتہ لینے کے لیے میرے گھر بھیج دیا۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے کچھ بھی نہ دیکھا اور میرا رشتہ کر دیا۔ میں نے انکار کیا تو ایک بھائی نے مجھ پر تشدد بھی کیا اور کہا کہ تم کو یہی شادی کرنا ہوگی۔ میں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک محسن نے میرا بہت خیال رکھا۔ پھر محسن غیر عورتوں کو گھر میں لانے لگا، جس پر اس کے والدین نے اس کو علیحدہ کر دیا اور ہم کرائے کے ایک گھر میں آ گئے۔ میں نے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات پر احتجاج کیا تو مجھ پر تشدد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے جائیداد میں سے حصہ لے کر آؤں۔ میں نے بھائیوں سے حصہ مانگا تو انہوں نے اس شرط پر مجھے 80 لاکھ روپے دیے کہ آئندہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، حالانکہ اس کا جائیداد میں حصہ 2.5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ محسن نے اس پیسے سے یہ گھر خریدا اور باقی کی رقم اپنی عیاشیوں پر اڑا دی۔ اب آئے روز محسن مجھے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران وہ ایک بار بھی اس کے ساتھ نہیں سویا۔ وہ الگ کمرے میں سوتا ہے اور میں الگ کمرے میں، اور نہ ہی اس نے اس کی ضروریات پوری کی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے کئی بار اسے طلاق لینے کا بھی سوچا، مگر پھر دل میں آتی ہے میں جاؤں گی کہاں، اس لیے خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ محسن راولپنڈی نہیں گیا بلکہ اپنی ایک نئی سہیلی کو لے کر مری گیا ہوا ہے۔ انزا باتیں کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کیے تو میرے ساتھ چمٹ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ اچانک میری نظر سامنے لگے کلاک پر پڑی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں نے اس سے اجازت چاہی تو کہنے لگی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا کر چلے جانا۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے بٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کمرے میں ہی لے آئی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران بھی دونوں باتیں کرتے رہے، لیکن اب انزا کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ شاید رونے سے اس کا من ہلکا ہو گیا تھا۔ بات چیت کے دوران اس نے مجھ سے ہنسی مذاق بھی شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے یونیورسٹی کے زمانے میں تم بھی مجھ پر بہت مرتے تھے۔ یہ بات سنتے ہی میرے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا کہ یونیورسٹی کے دور میں ہی نہیں، اب بھی تم پر بہت مرتا ہوں۔
ये बात सुनते ही वो चुप हो गई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे लगा कि अब भी अंजा मुझे थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि अभी यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन उसने कुछ ना कहा बल्कि खामोशी के साथ खाना खाती रही। खाने के बाद बर्तन भी खामोशी से उठाए। अब मैंने उसे इजाजत चाही तो कहने लगी, चाय लाती हूँ, पीकर चले जाना। वो किचन में गई और थोड़ी देर बाद चाय ले आई और खामोशी से बैठकर चाय पीने लगी। मैं थोड़ी देर तक इस बात पर रद्द अमल का इंतजार करता रहा। जब उसने कोई रद्द अमल जाहिर ना किया तो मैंने मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने उससे पूछा कि मौसम तो गुज़िश्ता 3 साल से तुम्हारे पास नहीं आया, तो तुम कैसे उसके साथ गुजारा कर रही हो? ये बात सुनकर वो भी खामोश रही। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया तो भी खामोश रही। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा उसको जैसे करंट लग गया हो। फौरन अपना हाथ छुड़वाया, लेकिन खामोश रही। मैं मजीद आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया और कहने लगी, सागर क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब ना दिया और दोबारा अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अब वो, ना करो सागर, ना करो, ऐसा ठीक नहीं है, कहती रही, मगर मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा। थोड़ी देर के बाद उसने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया और फिर रात को 4:30 बजे के करीब मैं उसके घर से निकला और अपने घर जाकर सो गया। अगले दिन जब सुबह 10 बजे के करीब उसने मुझे फोन किया और फिर मिलने का कहने लगी, मैं शाम को फिर उसके घर गया, लेकिन उस रात खाने के बाद फौरी तौर पर अपने घर चला आया, क्योंकि उस दिन मेरे दफ्तर के बहुत सारे काम बाकी पड़े थे जिनको मैंने उसी दिन करना था। उस शाम मैंने उससे कहा कि वो मौसम से तलाक क्यों नहीं ले लेती, तो उसने कहा कि मौसम, तलाक के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो मैं चुप हो गया। उसने दोबारा पूछा तो मैंने इनकार करते हुए कहा कि तुम मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती। बहरहाल अगर मौसम का रवैया तुम्हारे साथ ऐसा ही है जैसा तुम बयान कर रही हो, तो उसके साथ रहने से बेहतर है कि तुम अलहदा रहो। हाँ, इस सूरत में मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा और बतौर एक दोस्त के हमेशा मुझे तुम हर मुश्किल घड़ी में अपने पास ही पाओगी। उसके बाद मौसम की गैर मौजूदगी में मैं एक बार फिर उसके घर गया। 1 हफ्ते के बाद मौसम घर वापस आया तो अंजा ने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया। ये बात मुझे मौसम से ही मालूम हुई। उसने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उसको कहा कि अगर अंजा उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसको तलाक देने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। मगर मौसम ने बताया कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो अंजा के नाम पर है। अगर उसको तलाक दे दी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने फिर अंजा की तरफदारी की। बहरहाल चंद रोज बाद मौसम ने अंजा को तलाक दे दी, जिसके बाद मैंने अंजा को दूसरी शादी करने को कहा, मगर वो अभी तक तैयार नहीं हुई। अभी भी हफ्ते 10 दिन के बाद उसके साथ महफिल करने का मौका मिल जाता है। अब फिर अंजा के चेहरे की रौनकें बहाल हो रही हैं, मगर वो बात नहीं है जो यूनिवर्सिटी के जमाने में हुआ करती थी। ये थी मेरी और अंजा शाह की कहानी। उम्मीद है कि पढ़ने वालों को ये स्टोरी पसंद आएगी। याद रहे कि इस स्टोरी में भी मेरे समेत तमाम लोगों के नाम फर्जी हैं, लेकिन नामों के अलावा तमाम कहानी हरफ बा हरफ सच्ची है। फर्जी नाम देने पर मैं दोस्तों से माफी चाहता हूँ, मगर ये करना मेरी मजबूरी है क्योंकि इस कहानी से वाबस्ता तमाम लोग मुआशरे में एक मकाम रखते हैं। अगर उनकी शिनाख्त जाहिर हो जाए तो ये मुनासिब नहीं। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।